السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے انوار صاحب کا، ریاض سعودی عربیہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں وطر پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایکچولی۔ دو طریقہ یہ ہے کہ جو حنفی مذہب ہے یا دوسرے کچھ مذہب ہیں، وہاں پہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں پڑھ کر ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، کوئی سورت پڑھنے کے بعد ہم پھر اللہ اکبر کر کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ یہ ہے۔ اچھا، جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ وطر ہے یہ نکلا ہے ورڈ طاق سے، جس کا مطلب ہوتا ہے تین، ٹھیک ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھی جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو وطر کی نماز ہے اس کو مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تہجد میں انگلی کھڑی کر کے ہم لوگ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تیسری رکعت ہو جاتی ہے۔ اب اس میں اور مغرب کی نماز میں کچھ فرق نہیں ہے، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھتے تھے ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، اس میں سلام پھیرتے تھے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھتے تھے۔ یہ ہو جاتی ہے، اور یہ رات کی آخری نماز کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آخری نماز ہوتی ہے جو پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ پڑھنے کا ہے، اور طاق میں ہم لوگ 3 وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس میں سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر پھر 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، اور سونے سے پہلے 1 رکعت سیپریٹلی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تیسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنے کی بجائے ہم تیسری رکعت میں بھی سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ ہو جاتی ہے 3، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم الگ سے 1 رکعت الگ سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 رکعت ہم ایک ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور فائنل جو تشہد ہوگا وہ تیسری رکعت میں ہوگا۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا۔ لیکن ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 3 وطر پڑھے جاتے ہیں، کیا یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کیا 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء میں نہ پڑھیں اور تہجد میں پڑھ لیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو یہ عادت ہے کہ وہ ہر روز تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ عشاء کے بعد نہ پڑھے اور وہ تہجد کے بعد 3 وطر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ڈیفینیٹلی شور نہیں ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ پائے گا یا نہیں پائے گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد 3 رکعت مکمل کرے۔ لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد ضرور پڑھ لے، لیکن اگر تہجد میں بھی اٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کو یہ ڈیفینیٹلی شور نہیں ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے گا اور وہ نہیں پڑھ پائے گا، لیکن یہ بہتر ہے کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ کے سوئے۔ لیکن اگر تہجد کے بعد بھی پڑھ رہا ہے تو اٹس ناٹ اے پرابلم، تو پھر بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال سوال یہ تھا کہ 3 وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حنفی مذہب ہے اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو تیسری رکعت ہے اس میں پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے پھر دعائے قنوت شروع کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک رکعت الگ سے پڑھ سکتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے 3، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب 2 رکعت پڑھیں اور تیسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھنا، اور تیسری رکعت میں بھی آپ کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے دعائے قنوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔